خدا کی قسم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پراپر پڑھ لیں، ان کی سیرت کو جان لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے کیسے سنہرے اصول بیان کیے ہیں۔ اگین اس حدیث کو انجوائے کیجئے گا، یہ آخری حدیث ہے میرے اسپیچ کی، کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا فارمولہ 5 جملوں میں عطا فرما دیا، ٹائم مینجمنٹ کا سنہرا اصول بھی عطا فرما دیا۔ آپ دنیا بھر کے جتنے بھی ٹائم مینجمنٹ کے لیکچرز ہیں اس کو ایک طرف رکھیے گا، اور اس حدیث کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ میرے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کتنے جامع ہوا کرتے۔ پہلے میں عربی میں بیان کر دیتا ہوں اور پھر تھوڑا سا اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو غربت سے فقیری سے پہلے غنیمت جانو، وفراغک قبل شغلک، نبی پاک فرماتے فراغت کو، آسانی کے دنوں کو، مصروفیت کے دنوں سے پہلے غنیمت جانو، وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یقین جانیے، آپ ایک ایک جملے کی گہرائی میں ڈوبتے جائیے، غور کرتے جائیے، کیا شاندار طریقہ بتا دیا ہے، اور ایچ اینڈ ایوری سینٹینس آف دس حدیث ہیو اے ڈفرنٹ لیسن۔ اور جو جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھئے گا، جب میں ایک ایک جملے کو ایلوبریٹ کروں گا تو آپ میں سے بہت ساروں کو اپنی لائف کا کوئی واقعہ یاد آئے گا کہ واقعی ایسا ہے۔ اب آتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں پہلی بات، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے پاس اس وقت نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ جوانی میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے ابھی تو بہت لائف پڑی ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں، ابھی تو جناب جوانی دیوانی ہے، بڑھاپے میں ہم نے پھر اللہ اللہ ہی کرنا ہے، پھر اور کیا کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات، 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ زندگی کے جس دور سے میرے نوجوانوں آپ گزر رہے ہیں نا، یہی زندگی کو بہتر بنانے کا وقت ہے، یہی آخرت کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آخرت تو بڑھاپے میں جا کے بنانی ہے۔ سب سے پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اور آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا نوجوان دنیا سے نہیں جاتے؟ یہ شیطان کا وار ہے کہ توبہ کر لینا، اللہ اللہ ہی کرنا ہے 50-60 سال کے بعد، بٹ کیا ایچ اینڈ ایوری ینگ پرسن اس جگہ تک پہنچتا ہے؟ یہ ضروری نہیں۔ اور جو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں ان سے پوچھئے ان کو جوانی کیسی یاد آتی، کہ جو جوانی میں ہمت تھی عبادت کرنے کی، جو جوانی میں ہمت تھی اللہ کو راضی کرنے کی، وہ اب بڑھاپے میں بیماریاں آ گئی۔ اللہ کریم کو جوان کی عبادت کیسی پسند ہے، ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں A young man performing worship in his youth has superiority over an old man worshipping in the old age in the same way as Mursaleen have over all the Anbiya. مرسلین کی جو فضیلت انبیاء پر ہے، فرمایا یہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو جوانی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اب آپ پر شیطان بھرپور حملے کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا چیلنج ہونا چاہیے، بالکل لائف میں چیلنج ہونا چاہیے۔ جہاں آپ نے دنیاوی معاملات میں چیلنج لے کر اپنے آپ کو انشاءاللہ ثابت کرنا ہے، ایک اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، ایک اچھا پاکستانی، اچھا مسلمان بننا ہے، وہاں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں بھی شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ پر اس وقت بھرپور حملے ہو رہے ہوں گے شیطان کے، یہی تو انسان مسلمان ہے نا، کہ وہ شیطان کے جوانی میں حملوں کا مقابلہ کرے۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام said a young man who gives up the pleasure and luxuries of the world and advances towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala in his youth, then Allah Azza wa Jal will grant him the reward equivalent to 72 صدیقین۔ 72 صدیقوں کا ثواب ملتا ہے۔ کس کو؟ جو جوانی میں زبانی کی جو لذتیں ہیں، جو حرام کام ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی رضا میں اپنی جوانی گزارتا ہے۔ یہی تو مقابلہ ہے نا۔ جوانی میں سارے برے کام کر لیے ہیں، کیا پتہ بڑھاپے کا موقع ہی نہ ملے، کیا پتہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، اور سبحان اللہ خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی ناراضی والے کاموں میں نہیں گزارتے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام said undoubtedly Allah Azza wa Jal loves most and beautiful young man amongst his creation who spent his youth and beauty
in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, taking pride in him in the front of the angels. Allah azza wa jalla says, he is my real bondsman. Allah ایسے نوجوان کو جس کو خوبصورتی بھی رب نے دی مگر اپنی خوبصورتی کو بھی اس نے بے حیائی کے کاموں میں نہیں اپنی رضا والے کاموں میں صرف کیا، اللہ اس نوجوان پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، یہ میرا حقیقی بندہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، he was 100 years old, eyesight perfect، آپ کی سماعت بھی زبردست تھی، آپ کے دانت بھی پورے، باڈی پارٹس ویری اسٹرانگ۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ یو آر ویری ینگ لائک ان 100 years ایج، کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ بڑا کمال کا جواب دیا، فرماتے میں نے جوانی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاری، ان باڈی پارٹس کو میں نے اللہ کی نافرمانی میں یوز نہیں کیا، میرے رب عز و جل نے بڑھاپے میں میری باڈی پارٹس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر آپ اپنا بڑھاپا اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریے، تعلیم حاصل کیجئے، آپ بہترین تعلیم حاصل کیجئے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر حاصل کیجئے، اچھی نیتوں کے ساتھ حاصل کیجئے۔ اسلام کتنا شاندار مذہب ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یحب اللہ للعامل اذا عمل ان یحسن، اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو اسے بہتر طور پر کرے، up to the mark, always do the best۔ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دل لگا کے سیکھیے، ماسٹرز کیجئے، آپ اپنی فیلڈ میں جناب اتھارٹی بن جائیے۔ شریعت کو یہ پسند ہے کہ انسان جب کوئی کام کرے یا ادھورے کام نہ کیجئے، ہیں آدھا یہ کر رہے ہیں آدھا وہ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز میں پرفیکٹ نہ بنے، پرفیکٹ بنیے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مگر ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈریز بھی تو ہے نا، کسی بھی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلا میرا گول یہ ہونا چاہیے کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اللہ کے رسول تو ناراض نہیں ہو جائیں گے، اور اگر ان کی ناراضی نہیں تو ڈو واٹ ایور یو وانٹ۔ تو چلتے ہیں، کیا سنا تھا ہم نے؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ تو میرے نوجوانوں، آپ جوانی میں فرشتوں پر فخر بن سکتے ہیں اگر جوانی کو گناہوں میں نہیں اللہ کی رضا میں گزارے۔ آگے کیا فرمایا نبی پاک نے؟ فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے۔ خدا کی قسم، صحت کتنی بڑی نعمت ہے، کسی بیمار سے جا کر پوچھیے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہوگا، اب تو نئی بیماریاں آ رہی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ لوگ بڑا شکوہ کرتے ہیں، یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کو گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، میں تو جناب کچھ بھی نہیں، غریب زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا ہے اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ ناشکرے لوگ ہیں نا، ذرا سنیے گا۔ بزرگ کہتے ہیں تمہیں کچھ بھی نہیں دیا اللہ نے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ کہا اچھا ایسا کرو، 2 آنکھیں 1 آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا ہے حضرت آنکھ کے بغیر کیسے چلے گا؟ کہا ٹھیک ہے، 2 ہاتھ کی 10 انگلیاں، 2 پیر کی 10 انگلیاں، فی انگلی 5 لاکھ روپے کے حساب سے جتنی انگلیاں دینے دے دو۔ کہتا ہے حضرت بغیر انگلیوں کے کیسے میں زندگی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا 2 گردے ہیں، گردہ دے دو 20 لاکھ روپے میں، ٹھیک ہے نا، 2 کان ہیں، 1 کان دے دو 10-15 لاکھ اس کے دے دو۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ منع کرتا گیا، آخر میں حضرت کہتے ہیں عجیب آدمی ہو، کروڑوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ پوچھو ان سے جن کے اعضاء نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے کان نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے۔ آج آپ اور میں اسٹوڈنٹس کتنی باتیں کرتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے جو اشاروں سے بات کرتے ہیں بیچارے؟ اللہ نے بن مانگے زبان دی ہے، بن مانگے آنکھیں دی ہیں، بن مانگے مجھے سماعت دی ہے۔ صرف اگر گردے کا آپ کو اندازہ ہو جائے، جو کبھی اپنی کسی فیملی میں ڈائلیسس کے مریض کو دیکھا ہو، اتنی تکلیف، انبلیویبل۔ میرے ایک رشتہ دار تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ان کے سامنے پانی پی رہا تھا، ان کو ڈائلیسس ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں پورے دن میں اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں، اور آپ جب 2-3 گلاس پانی پیتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ کے رش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ ہم نے تو کبھی اس بات پر اللہ کو شکریہ ادا نہیں کیا، پانی پی رہے ہیں اور پانی پاس بھی ہو رہا ہے، مگر شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلینس ہیں، ایسے فنکشنز ہیں ہماری باڈی میں کہ ہم صرف اپنی باڈی کو اگر ریئلائز کریں تو ہمارا یہ پورا کارخانہ رب کی قدرت کا نظارہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈیفینس میں ہی رہتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ان کے گھر گیا اور ان کا والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، آپ دعا کے لیے آئے۔ میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ ابو کو پیرالائز کا، فالج کا اٹیک ہوا، مگر وہ اٹیک تو ٹھیک ہو گیا، سٹروک آیا تھا، مگر اب ایک پرابلم ہو گیا ہے، باقی سب ٹھیک ہو گیا، پوری باڈیز اوکے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو پانی پیتے ہیں یا نوالا زبان پہ رکھتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک پش کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ پانی یا نوالا حلق سے نیچے اترتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فنکشن رک گیا ہے،
ان کے منہ میں نوالا ڈال دیں یا پانی ڈال دیں، وہ اندر نہیں جا رہا ہے، کیونکہ دماغ کا کوئی حصہ ہے جو آرڈر کرتا ہے کہ آپ نے اس کو اندر لینا ہے، وہ پارٹ آف دا برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ وہ اربوں پتی لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، تو میں نے کہا اس کا حل کیا، علاج کرائیں؟ کہتے کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں انتظار کرو، خود ہی یہ برین کسی اور پارٹ کو آرڈر کرے گا تھوڑے عرصے بعد، اگر ان کے نصیب میں ہوا تو یہ فنکشن کام کرنا شروع کر دے گا۔ مجھے بتاؤ پھر مجھے ہر گھونٹ پر، ہر نوالے کو اتارتے ہوئے کیا رب کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ نوالا جب میں چاہوں اندر چلا جاتا ہے؟ کاش ہماری زبان سے شکوے ختم ہو جائیں، اور اپنی صحت کا ایک تو خیال بھی رکھے پلیز۔ آپ نوجوان ہیں، کل آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی، لائف گزاری اسٹڈیز کرنے کے لیے، مگر اسی دوران اسٹڈیز آپ نے وہ کھانے کھا لیے، وہ صحت کے ساتھ کر لیا کہ جب کچھ پرفارم کرنے کا وقت آیا تو 4 بیماریاں ہو گئیں۔ آج نوجوان جس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں، جس طرح کا فوڈ کلچر بڑھ گیا ہے، جس طرح جناب سستی اور کاہلی کا زمانہ آ گیا، نہ وہ ورزش نہ وہ واکنگ، تو آپ کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ صحت سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اربوں روپے آپ کے ساتھ اور اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری لگ گئی، کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ کیا کرو گے ان ڈگریوں کا؟ تو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور پھر اس صحت کے گرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرنے۔ آج کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، روتے ہیں جب پیر سلامت تھے تو کاش نماز پڑھ لیتا۔ آج وہ روزے نہیں رکھ سکتے، ایسی بیماریاں لگ گئیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ جب صحت مند تھا تو کاش پورے روزے رکھتا۔ آپ جوانی میں تو روزے قضا نہ کریں، آپ جوانی میں تو نمازیں قضا نہ کریں، تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اگلی لائن کی طرف چلتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے مالداری دی ہے تو فقیری سے پہلے غنیمت جانیں۔ مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں، غریبوں کی مدد کرتے رہا کریں، کچھ اپنے لیے ایسا کام کر کے سیو کر لیں کہ بعد میں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ وہ پیسہ چلا گیا۔ آگے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو، مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم میں بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں، بہت سارا علم سیکھ سکتے ہیں، مگر زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب بہت ساری ذمہ داریاں گلے پڑ جاتی ہیں اور بندہ کہتا ہے کاش وہ فراغت کے دنوں میں اور علم سیکھ لیتا، اور کچھ اسپیشلٹی حاصل کر لیتا۔ تو اگر زندگی میں کچھ وقت موجود ہے اس کی قدر کیجئے، کچھ عرصے بعد ایسا لائف سپین آئے گا کہ پھر آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا۔ اور آخری جملہ کیا اس حدیث کا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہم کوئی بھی نیکی نہیں کر سکیں گے۔ مرنے کے بعد تو انسان پچھتائے گا کہ اللہ واپس بھیج دے، 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اے اللہ پھر بھیج دے، ایک سجدہ کر لوں، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ مولا علی کا فرمان ہے نا، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس وقت ایکشن نہیں ہو سکے گا، عمل نہیں ہو سکے گا، صرف حساب ہوگا۔ تو آج میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اللہ کی رضا میں زندگی گزاریں،